بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روزہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے نہ جانے دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمت اللہ علیہ کو میرے روزہ پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزہ پر آنے سے روکتے رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میرے روزہ انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے روزہ انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے؟ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے روتے ہوئے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جاں پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہگاروں کے لیے کھولیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں یا اللہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر
اپنی رحمتوں کا نزول فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔